انفیکشن کنٹرول سوسائٹی پاکستان اور پاکستان نیشنل فورم آن وومن ہیلتھ کی طرف سے خواتین کے مسائل کے بارے میں مضامین آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ صحت کے بارے میں لڑکیوں کی تشویش، اس کے بارے میں ہم آپ کو ایک بہت اچھا مضمون آپ کو سناتے ہیں۔ لڑکی کی عمر جب 10 سے 15 سال کے درمیان ہوتی ہے تو اس عرصے میں کسی وقت لڑکی کا جسم بڑھنے لگتا ہے اور بالغ لڑکی کے جسم میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ عمر کا یہ حصہ پرجوش، ہیجان انگیز اور مشکل ہو سکتا ہے۔ ایک نوجوان عورت ممکن ہے کہ بالکل اسی طرح محسوس نہ کرے جس طرح کوئی لڑکی یا عورت محسوس کرتی ہے۔ اس کا جسم 2 مرحلوں کے درمیان میں کسی جگہ ہوتا ہے اور وہ ایسے نئے کام انجام دے رہا ہوتا ہے جس کی نوجوان لڑکی عادی نہیں ہوتی۔ اس صورتحال کو جو بات زیادہ مشکل بناتی ہے وہ یہ ہے کہ ان تبدیلیوں کے بارے میں کوئی بھی بات نہیں کرتا، چنانچہ لڑکی کو معلوم ہی نہیں ہو پاتا کہ ایسی صورت میں اسے کیا کرنا چاہیے۔ اس حوالے سے ہم ان تبدیلیوں کو بیان کرنا چاہتے ہیں اور بتانا چاہتے ہیں کہ ایک لڑکی کا جسم جب بڑھتا ہے تو اس زمانے میں وہ خود کس طرح صحت مند رہ سکتی ہے۔ صحت مند رہنے کے لیے سب سے اہم چیز لڑکی جو سب سے زیادہ ضروری کام کر سکتی ہے ان میں سے ایک کام اچھی طرح کھانا ہے۔ بڑھنے کی عمر کے دوران لڑکی کے جسم کو کافی مقدار میں پروٹین، وائٹامنس اور معدنیات کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک لڑکی کو کم از کم اتنی ہی غذا کی ضرورت ہوتی ہے جتنی کہ ایک لڑکے کو درکار ہوتی ہے۔ کافی مقدار میں کھانے کی وجہ سے لڑکی بیمار کم پڑتی ہے، اسکول میں زیادہ کامیاب رہتی ہے۔ جب وہ ماں بننے والی ہوتی ہے تو اس کے پیٹ میں پروان چڑھنے والا بچہ بھی صحت مند رہتا ہے۔ بچے کی پیدائش بھی محفوظ طریقے سے ہوتی ہے۔ ایسی لڑکی عمر زیادہ ہو جانے یا بڑھاپے کے قریب ہو جانے پر صحت مند رہتی ہے۔ لڑکیوں کو بھی درست قسم کی غذا کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب ایک لڑکی کی ماہواری یا مینسز شروع ہوتی ہیں تو ہر ماہ اس کا کچھ خون ضائع ہوتا ہے۔ خون کی کمی اینیمیا سے بچنے کے لیے لڑکی کو ایسی خوراکوں اور غذاؤں کی ضرورت ہوتی ہے جن میں فولاد، آئرن ہوتا ہے، اس کے جسم میں خون کی کمی دور ہو سکے۔ اور اس کے علاوہ لڑکیوں اور عورتوں دونوں کو کیلشیم والی غذاؤں کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ ان کی ہڈیاں مضبوطی سے بڑھ سکیں۔ اس کے علاوہ اس کی جو جسم میں تبدیلیاں آتی ہیں اس کے بارے میں اسے مکمل اندازہ ہونا چاہیے، اور اس کے بارے میں ہم مینسز کے بارے میں اور ماہواری کے بارے میں مکمل مضمون آپ کی خدمت میں پیش کر چکے ہیں۔ جو تبدیلیاں بہتر زندگی کی طرف لے جا سکتی ہیں وہ کیا ہیں؟ جو لڑکی بڑی ہوتی جاتی ہے اپنے بارے میں اس کے سوچنے کے انداز متعین ہوتا جاتا ہے۔ یہ بات اہم ہے کہ ایک لڑکی کم عمری میں ہی اپنے متعلق اچھے انداز سے سوچنا اور محسوس کرنا سیکھ لے تاکہ اس کی ذہنی اور جسمانی نشو و نما بھرپور ہو اور یوں اسے معاشرے کو ایک بہتر مقام بنانے میں مدد مل سکے۔ ایک لڑکی تب ہی یہ باتیں سیکھ سکے گی جب اس کے خاندان اور بستی کے افراد اپنے رویے سے اسے یہ یقین دلائیں کہ وہ سب اس کی قدر کرتے ہیں۔ بہت سے علاقوں میں لڑکیوں کو یہ احساس دلایا جاتا ہے کہ وہ لڑکوں کے مقابلے میں کم اہم ہیں۔ انہیں یہ سبق سکھایا جاتا ہے کہ وہ اپنے بدن کے بارے میں شرم محسوس کریں اور اس پر بھی شرمندہ رہیں کہ وہ لڑکیاں ہیں۔ انہیں کم تعلیم، کم خوراک، زیادہ بدسلوکی کو قبول کرنے اور اپنے بھائیوں کے مقابلے میں زیادہ کام کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ اس طرح نہ صرف یہ کہ لڑکیوں کی صحت خراب ہو جاتی ہے بلکہ وہ سلوک کے باعث وہ خود کو برا سمجھنے لگتی ہیں اور آنے والے دنوں میں وہ ایک صحت مند زندگی
کے لیے درست فیصلے کرنے کے قابل بھی نہیں رہتی۔ جب لڑکیوں کی پرورش اس انداز میں کی جاتی ہے تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کا معاشرہ ان کی اتنی قدر نہیں کرتا جتنی لڑکوں کی جاتی ہے۔ لیکن اگر لڑکی جس معاشرے میں رہ رہی ہو اس میں ہر فرد کی قدر کی جاتی ہو، چاہے وہ فرد مرد ہو یا عورت، تو لڑکی اچھے انداز میں سوچنا شروع کرے گی اور وہ زندگی کو نہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنے خاندان اور پاس پڑوس کے لوگوں کے لیے بھی بہتر بنا سکتی ہے۔ کسی معاشرے میں عورتوں کے ساتھ جو سلوک رکھا جاتا ہے وہ مختلف گھرانوں میں لڑکیوں کے ساتھ کیے جانے والے سلوک کو بھی متاثر کرتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی علاقے میں عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہو کہ لڑکیوں کو ہنر اور تعلیم حاصل کرنی چاہیے تو اس بستی کے رہنے والے گھرانے بھی یہ چاہیں گے کہ ان کی لڑکیاں اسکول جائیں، جتنی تعلیم حاصل کر سکتی ہیں کر لیں۔ لیکن کسی علاقے میں اگر عورتوں کو نہ صرف عورتوں کے کام تک محدود رکھا جائے اور انہیں گھر سے باہر ہونے والی کسی تقریب یا جلوسوں میں شرکت کی اجازت نہ ہو تو زیادہ امکان یہی ہے کہ وہاں کے گھرانے اپنی لڑکیوں کو تعلیم دلوانے کے بارے میں سوچیں گے بھی نہیں۔ لڑکیاں خود کو بہتر کس طرح محسوس کریں اور ان کے خاندان اور بستی والوں کی سمجھ میں یہ بات کس طرح آئے کہ لڑکیوں کی زندگی بھی مختلف ہو سکتی ہے، اس سلسلے میں کئی طریقے مفید ثابت ہو سکتے ہیں۔ بہتر زندگی کے لیے لڑکیاں یہ طریقے اپنا سکتی ہیں۔ بات چیت کے لیے کسی کو تلاش کریں جس کے بارے میں آپ کا خیال ہو کہ وہ آپ کی بات سنے گا اور سمجھے گا۔ کوئی دوست، بہن یا رشتہ دار اپنے خوف اور مسائل کے متعلق بات کریں۔ اس کے ساتھ آپ اپنی بستی یا گاؤں کی حوصلہ مند، مضبوط اور بااثر عورتوں کے بارے میں اور اپنے مقاصد اور مستقبل کے خوابوں کے متعلق بھی باتیں کر سکتی ہیں۔ وہ کام کریں جو آپ اور آپ کی سہیلیوں کے خیال میں اہم ہو۔ اگر آپ کو اپنی بستی میں کوئی مسئلہ نظر آئے تو آپ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے اپنی سہیلیوں کے ساتھ اکٹھی ہو جائیں، اور جب آپ دیکھیں گی کہ آپ کی کوششوں سے نتیجے میں آپ کی بستی بہتر ہو سکتی ہے تو آپ کو فخر محسوس ہوگا۔ اپنے مستقبل کی منصوبہ بندی کی کوشش کریں۔ اپنے مستقبل کے منصوبہ بندی کے لیے آپ پہلا کام یہ کر سکتی ہیں کہ اپنے مقاصد طے کریں۔ مقاصد طے کرنے کے لیے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کے مختلف مائل اسٹون ہونے چاہیے کہ کس ایج میں آپ کیا تعمیل یا تکمیل کر سکتی ہیں۔ آپ کی تعلیم کی تکمیل کس ایج میں ہوگی؟ آپ مختلف کام کے بارے میں کس عمر میں سیکھیں گی؟ آپ کی شادی کس عمر میں ہو جانی چاہیے؟ اور آپ کس طرح ان سب مسائل کو فیس کریں گی؟ مقصد وہ شے ہے کہ جسے آپ حاصل کرنا چاہتی ہیں، کیونکہ ہم بتانا چاہیں گے کہ انسان کی زندگی کوئی 1000 سال کی نہیں ہوتی کہ کچھ عرصہ جو ہے نا وہ جو ہے تجربوں میں گزار دے اور کچھ عرصہ جو ہے نا اس طرح ضائع ہو جائیں۔ زندگی جو ہے ایک دفعہ ملتی ہے اور اس کی بھی ایک لمٹ ہوتی ہے۔ اس وجہ سے سب کو چاہیے کہ اس کے بارے میں صحیح اندازہ کریں کہ کس عمر میں کیا کام انجام دینے اور کیا مکمل ہو جانے چاہیے۔ زیادہ تر لڑکیوں کے لیے یہ آسان نہیں ہوتا۔ بہت سی لڑکیاں یہ محسوس کرتی ہیں کہ ان کی زندگیوں پر یا تو ان کے گھر والوں کی حکمرانی ہے یا پھر ان کی برادری یا بستی کی روایات اور رسومات کی۔ پھر بھی آپ یہ جان کر اپنی مدد آپ کا آغاز کر سکتی ہیں کہ آپ کیا چاہتی ہیں۔ اس کے بعد کسی ایسی عورت یا مرد سے بات کرنے کی کوشش کریں جو ایسا کام کرتی ہو یا کرتا ہو جسے آپ بھی کرنا پسند کرتی ہوں۔ وہ کوئی عورت یا مرد ہو سکتا ہے جسے آپ پسند کرتی ہوں، یا وہ آپ کی بستی کا کوئی رہنما ہو۔ آپ اس خبر سے پوچھیں کہ آپ اس کے ساتھ زیادہ وقت گزار سکتی ہیں تاکہ آپ اس کے کام کے بارے میں زیادہ سیکھ سکیں۔ کبھی کبھی لڑکیاں اس وجہ سے مایوس ہو جاتی ہیں کہ مستقبل کے بارے میں ان کی امید اور خواب معاشرے میں رائج عقائد سے مختلف ہوتے ہیں۔
جو عورتوں کے مقررہ کاموں کے متعلق ہوتے ہیں۔ یہ بات اہم ہے کہ آپ اپنے خوابوں اور تمناؤں کے بارے میں اپنے سے بڑوں کو احتیاط سے آگاہ کریں اور اس بارے میں ان کی تشویش بھی غور سے سنیں۔ آپ اپنے خاندان والوں سے کس طرح بات چیت کریں، اس کے بارے میں ہم آپ کو مکمل طور پر بہتر طریقے سے بتائیں گے۔